جب بھی تمہیں مدد کو پکارا ہے یا علی، جب بھی تمہیں مدد کو پکارا ہے یا علی، تم نے مصیبتوں سے نکالا ہے یا علی، تم نے مصیبتوں سے نکالا ہے یا علی، اور میں اپنی مشکلوں میں اسے کیوں صدا نہ دوں، میں اپنی مشکلوں میں اسے کیوں صدا نہ دوں۔ خیبر میں خود نبی نے پکارا ہے یا علی، خیبر میں خود نبی نے پکارا ہے یا علی، اور جبریل میری بزم کے مہمان بن گئے، جبریل میری بزم کے مہمان بن گئے۔ منبر سے میں نے جو ہی پکارا ہے یا علی، منبر سے میں نے جو ہی پکارا ہے یا علی، اور مولا مجھے بھی میسمی کردار بنا دے، مولا ہمیں بھی میسمی کردار بنا دے، کہ کٹتی تھی زباں اور پکارا ہے یا علی، کہ کٹتی تھی زباں اور پکارا ہے یا علی، اور ایسا چراغا پھیلا میری قبر کے اندر، ایسا چراغا پھیلا میری قبر کے اندر، میں نے بس ایک بار پکارا ہے یا علی، میں نے بس ایک بار پکارا ہے یا علی۔ برائے خوشنود مولا کائنات بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کہ موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا وقت سحر، ایک سجدہ کر لیا تھا، کہ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا وقت سحر، فاطمہ کا لال اب شاید اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال اب شاید اسی سجدے میں ہے، کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ برائے خوشنودی سید الشہداء مولا حسین ابن علی بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ وہ پروردگار عالم کے جس نے اس حمد و ستائش کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت، اپنی ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے دیا۔ مومنات، ہم ہر مجلس کا آغاز، ہر گفتگو کا آغاز، ہر کلام کا آغاز مسلسل اس پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے ذکر خیر کے ساتھ، اس کی تسبیح و تہلیل کے ساتھ اور اس کے بابرکت اسما کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ تقاضا خود پروردگار عالم کا ہے کہ وہ قرآن کریم کلام بلاغت سورہ نساء آیت کا نشان 103 خود ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، چلتے پھرتے اس خدا کو یاد کرو، اس خدا کا ذکر کرو، اس خدا کا نام لو۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ ہر وقت ذکر خدا کو کسی نہ کسی طور پہ اپنی زبانوں کے اوپر جاری و ساری رکھتے ہیں، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حالت رکوع اور حالت سجدہ میں ہیں۔ یعنی آپ رکوع اور سجدہ نہیں کر رہے لیکن زبان پہ ذکر خدا ہے۔ مومنات، بہترین ذکر خدا، اس کے بارے میں جتنا میں کہوں کم ہے، وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔
ایک ایسا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں, آپ ایک بار میرے ساتھ مل کے بولیے اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. کیونکہ دیکھیے میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب مجلس میں بہت علی علی ہوتا ہے تو مجلس نجف جاتی ہے, اور جب مجلس میں بہت ذکر خدا ہوگا تو مجلس عرش پہ پہنچے گی. تو ہم اور آپ مل کے کہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب آپ نے نوٹ کیا, آپ نے بولا لا الہ الا اللہ, یہ ایسا ذکر ہے جس میں ہونٹ نہیں ہلتے. اس کا مطلب یہ وہ ذکر ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری یا شو آف نہیں ہو سکتی. آپ مجلس میں ہیں, آپ مسجد میں ہیں, آپ امام بارگاہ میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ گاڑی میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ اسکول میں ہیں, آپ جاب پہ ہیں, آپ جو کر رہے ہیں کریں, آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے, لیکن زبان پر وہ بہترین ذکر ہے جس ذکر سے قبر کی تاریکی دور ہوتی ہے, قبر کا اندھیرا دور ہوتا ہے, قبر کے اندر پروردگار عالم نعمتیں عطا کرتا ہے, قبر کی غربت کو دور کرتا ہے. مومنات, پروردگار عالم کے ذکر کی اس قدر اہمیت ہے کہ خود وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت سورہ مزمل آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اس خدا کا ذکر ہر وقت اس خدا کا نام لیتے رہو, اس خدا کو پکارتے رہو اور اسی کے ہو رہو. یہ جو ترجمہ ہے نا, یہ مجھے بہت پسند ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, میں اس کو عام فہم زبان میں کروں تاکہ آپ تک پیغام پہنچے. 2 جگہ میں نے اس کے 2 ترجمے پڑھے. ایک ہے کہ اس کو جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرو, اس خدا کو پکارو اور اسی کے بن جاؤ. اور ایک جگہ ہے اسی کے ہو رہو. آپ نے سنا ہوگا اکثر, اب ہمارا تعلق جیسے لکھنؤ سے, ہماری دادی اکثر یہ جملہ کہتی تھیں کہ وہ تو اپنی بیوی کے ہو کے رہ گئے. سمجھتے ہیں نا, میں صرف مثال اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. اس بات کا مطلب کیا ہے, یا وہ اپنی جاب کے ہو کے رہ گئے, وہ تو اپنے آفس کے ہو کے رہ گئے, وہ تو اپنے بچوں کے ہو کے رہ گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ صرف انہی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اب وہ صرف انہی کی بات مانتے ہیں, اب وہ صرف انہی کے بارے میں سوچتے ہیں, اب وہ صرف وہ کرتے ہیں جو وہ کہتی ہیں, یعنی انہی کے ہو گئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہی ہو کے رہ جاؤ, تم میرے ہی بن جاؤ. یعنی اب تمہاری زبان وہ کہے جو میں کہلوانا چاہتا ہوں, اب تمہارے ہاتھ وہاں چلیں جہاں میں چلوانا چاہتا ہوں, اب تمہارا وجود, یہ جو ذکر خدا ہے نا جس سے میں نے مجلس کی ابتدا کری, یہ ذکر صرف آپ کی زبان پر نہ رہے, اب یہ ذکر آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. ذکر و نفسی قرآن کے اندر آیا ہے نا, یہ ذکر آپ کا نفس کرے, آپ کا وجود کرے, آپ کی جان کرے, آپ کی آتی جاتی سانسیں کریں, آپ انگڑائی لیں تو بدن کے اندر سے ذکر خدا ہو. آغا کشمیری کے بارے میں جملے ملتے ہیں نا کہ جب وہ گہری سانس لیتے تھے تو بے ساختہ اندر سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آتی تھیں, یعنی وجود کا حصہ ذکر خدا بن گیا. اتنا ذکر خدا, اتنا ذکر خدا, کوئی لمحہ آپ کا یاد خدا سے خالی نہ ہو. خود حدیث قدسی ہے, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو میرے لیے وقت نکالو. آپ کو اور ہمیں خدا کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا ہر لمحہ, اور اسی لیے آسان طریقے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں, نوافل ہی پڑھیں, مستحبات ہی پڑھیں, واجبات کے بعد ذکر خدا کیجیے. کسی نہ کسی قسم کا ذکر آپ کی زبانوں پر ہر وقت جاری ہو, ہر لمحہ ہر لحظہ خدا آپ کے ساتھ ہو. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا خدا کی ذات پہ توکل بڑھے گا. دیکھیے بارہا کہا جاتا ہے نا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے سب کچھ پا لیا اور اسے کھو دیا تو اس نے کیا پایا. اگر آپ کے پاس ذکر خدا کی پاور آ جائے گی, اس ذکر میں آپ کو لذت اور مزہ آ جائے گا, یہ ذکر آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا, تو پھر یقین کیجیے آپ کو حوادث زمانہ کا ڈر نہیں ہوگا, کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا, کسی چیز سے گھبراہٹ نہیں ہوگی, ہر کام آسان ہوگا, ہر کام میں پروردگار عالم کی مدد, رضا, اس کا ساتھ شامل ہوگا. تو مومنات, پروردگار عالم چاہتا ہے, یہ حدیث قدسی مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس پہ غور کیا, میں نے کہا واقعاً یہ ذکر خدا سے دوری ہے جو ہم اور آپ کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے لیے وقت نکالو. اگر تم میرے لیے وقت نکالو گے تو پھر میں کیا کروں گا, میں تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا اور تمہارے دل کو تونگری سے بھر دوں گا. یعنی اب تم دنیا سے بے نیاز ہوگے, ساری فکر و فاقہ سے تم پریشانیوں سے دور ہو. اور اگر تم میرے لیے وقت نہیں نکالو گے تو پھر کیا ہوگا, میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہارے ذہن کو فکر سے بھر دوں گا. اب آج کل ہمارے پاس یہی 2 چیزیں ہیں, ہر وقت فکریں ہیں زمانے کی, نوکری چلی گئی, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, بچے کیسے تربیت پائیں گے, اور ہاتھ کام سے بھرا ہوا ہے. دن گزر گیا, کام ختم نہیں ہو رہا, وقت میں برکت نہیں ہے. ہماری سب کی ایک ہی کمپلین
کمپلین ہے نا, کیوں؟ یہ ذکر خدا سے دوری ہے. جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے, تو اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا. آپ کا ہاتھ رزق سے بھرا ہوا ہوگا, دل تمنگری سے بھرا ہوا ہوگا, یہ کام, یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی. مومنات, کمی اس کی عطا گری میں نہیں ہے, کمی میرے مانگنے میں ہے, کمی میرے خلوص میں ہے, کمی میرے اعتقاد میں ہے, کمی میرے عقیدے میں ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ وہ پروردگار عالم نے, ہم مولا حسین ابن علی کی مناجات پڑھ رہے ہیں, آج بھی میں اسی جملے پہ گفتگو کروں گی کہ اے وہ جس کو جب پکارنے والے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سن لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ اسے خلوت میں پکار رہے ہیں, تنہائی میں پکار رہے ہیں, محفلوں میں پکار رہے ہیں, مجلس میں پکار رہے ہیں, بستر میں پکار رہے ہیں, یا نیچے پکار رہے ہیں, جا نماز کے اوپر پکار رہے ہیں, گناہ کرتے ہوئے پکار رہے ہیں. جس وقت اس کو پکاریں وہ ہر لمحہ پکار کو سنتا ہے. اور کیسا پکار کو سنتا ہے؟ کچھ واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر آج پیش کروں گی کہ جب اس کو پکاریں اور جب اس سے مانگے تو خدا را اس کو اپنے برابر کا سمجھ کے نہ مانگے. ایک طرف اس سے مانگتے ہیں, دوسری طرف پلان بی بناتے ہیں. اچھا اگر یہ ہو گیا تو صحیح ہے, ورنہ یہ, ورنہ کیوں؟ کیا آپ نے اپنے برابر والے سے مانگا ہے؟ آپ نے اپنے جیسے سے مانگا ہے؟ جو کرے گا تو کرے گا, نہیں کر پایا تو کوئی بات نہیں. وہاں نہیں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. وہ وہاں سے سبب پیدا کر سکتا ہے جہاں کوئی سبب نہ ہو. اب جیسے ایک شخص کی روایت ملی کہ وہ ایک دفعہ اپنے ہی جو باغ تھا اس میں کچھ کام کر رہا تھا, اور کھیتی وہ جو بھی کچھ اپنی پھول وول پھل لگا رہا تھا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا کہ ایک سانپ آیا اور سانپ نے اسے ڈسا. سانپ کے ڈسنے سے اس کے جسم میں زہر پھیلا اور اس کا پورا بدن شل ہو گیا, پیرالائزڈ ہو گیا, بستر پہ آ گیا. 1 سال سے بستر پہ ہے. کیا وہ خدا کو نہیں پکارتا ہوگا؟ پکارتا تھا, لیکن وہ تڑپ کی کمی تھی, تڑپ نہیں تھی. ایک دن کیا ہوا, بستر پہ اس حال میں ہے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب میں اس واقعے کو لکھا گیا کہ اب وہ بیچارہ منہ سے بول نہیں سکتا, صرف سن سکتا ہے, ہاتھ پیر اس کے چلتے نہیں ہیں. کبھی پیاس نہیں لگتی تو بیوی زبردستی پانی پلا دیتی ہے, کبھی بھوکا ہوتا ہے تو سوال نہیں کر پاتا. مطلب وہ اب صرف دوسرے بیوی اور بچوں کے آسرے پہ ہے. 1 سال گزرا. ایک دن اس کے گھر کوئی محلے والی آئی اس کی بیوی سے ملاقات کرنے, تو وہ بیوی اس کو اندر لے کے آ گئی. بیوی نے کھانا کھلا رہی تھی, تو وہ عورت نے کہا کہ اچھا تو اب بھائی کے کیا حال ہیں, کیسی طبیعت ہے؟ اب اس عورت کے سوال پہ اس کی بیوی بولی, اس کی بیوی کو تو پتہ نہیں کہ سن سکتا ہے. اس نے کہا ارے بس اب کیا بتائیں تمہیں کہ نہ تو انہیں موت آتی ہے کہ اب ہماری مشکل آسان ہو جائے, اور نہ انہیں شفا ملتی ہے کہ اب ان کی مشکل آسان ہو جائے. کبھی کبھی ہم اور اولاد کے ساتھ بھی خدا نے یہ وقت آتا ہے, خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ بیزار ہونے لگتے ہیں, تھکنے لگتے ہیں. پروردگار سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے, سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, سب کو پروردگار عافیت عطا کرے. تو اب ہوا کیا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا 1 سال سے کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے اتنے بیزار ہیں, اتنے تھک گئے, اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. آج اسے پتہ چلا کہ بیوی اتنی بیچاری تھک چکی ہے خدمت کر کر کے, کھانے کھلا کھلا کے, پوری ذمہ داری اٹھا کے, کہ اب وہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو اسے موت آتی ہے اور نہ صحیح ہوتا ہے. تو اس دن وہ اتنا تڑپ کے, اس کے اندر جو تڑپ آئی نا, منہ سے نہیں بول سکتا, لیکن میں نے آپ سے کہا نا پکارنے والے جب اسے پکارتے ہیں تو وہ دل کی صدا بھی سن لیتا ہے. اب اس نے ایسا پکارا, کہا پروردگار تو عطا کرنے والا ہے, تو سننے والا ہے, اب یا تو مجھے ابھی موت دے دے اور یا ابھی کے ابھی مجھے شفا دے. اب مجھے تو اس حال میں نہ رکھنا کہ میں ان لوگوں کی نظر کرم پر ہوں جو لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں. کہا بس وہ تڑپ کے رویا, اندر سے جتنا زیادہ تڑپ کے پکار سکتا تھا خدا کو پکارا, اور خدا تڑپ کو سن لیتا ہے, پکار کو سن لیتا ہے. اور کیا ہوا, کہا کہ اسے لگا جیسے وہ سو گیا, دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی. جب وہ اٹھا تو اس کی بیوی نارملی اس کا ہاتھ ہمیشہ بستر پہ سیدھا رکھتی تھی, کیونکہ اس کا ہاتھ مڑتا بھی نہیں تھا اور اٹھتا بھی نہیں تھا. تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا ہے. اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا تو ہاتھ اٹھ گیا, پیر اٹھانا چاہا تو پیر ہلنے لگا, وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہا تو بیٹھ گیا, کھڑا ہونا چاہا تو کھڑا ہو گیا. یعنی اسے پتہ چلا کہ لمحوں کے اندر, 1 سال سے پڑا ہوا تھا, ایک دن خدا کو پکارا, لمحوں کے اندر خدا نے اسے شفا یاب کر دیا تھا. کہا باہر گیا, آسمان کو 1 سال کے بعد دیکھا, اور دیکھ کے کہا کہ یقیناً پروردگار تو مسبب الاسباب ہے, تو کائنات کا سب سے بڑا قادر ہے, تو قدرت رکھنے والا ہے, تو صاحب اقتدار ہے, تو سننے والوں میں بہترین سننے والا ہے, تو جسے چاہے عطا کر دینے والا ہے. مومنات, میرا پیغام یہ ہے کہ کمی اس کی عطا گری میں نہیں ہے, کمی میرے مانگنے میں ہے, کمی میرے خلوص میں ہے. نادر شاہ کا وہ واقعہ, میں کیوں آپ کو واقعات پہ واقعات سنا رہی ہوں, تاکہ یہ بات آج ذہن میں لے کے جائیے گا کہ جب اس کو پکاریں اسے رب سمجھ کے پکاریں, پالن ہار سمجھ کے, خدا سمجھ کے, خالق سمجھ کے. وہ میرے جیسا نہیں ہے, وہ عبد نہیں ہے, وہ معبود ہے. اور کہا کہ جب نادر شاہ نے ایک دفعہ باہر دیکھا تھا نا کہ وہ مولا علی کے روزے کے باہر اندھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو جا رہا تھا زیارت کرنے کا, کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ کہا بھئی اندھے ہیں, مولا سے بینائی چاہیے. کہا کب سے بیٹھے ہو؟ کہا 1 سال. اس نے کہا 2 سال. موتو نادر شاہ نے کہا جب 2 سال سے نہیں ملی تو اب کیا ملے گی؟ اچھا سنو,
ابھی میں اندر جا رہا ہوں زیارت کو, واپس آئے اگر تم میں ایک بھی اندھا رہا تو آج جان سے جاؤ گے تم سارے, کیونکہ یہاں بیٹھے ہو زبردستی وقت ضائع کر رہے ہو. اب وہ جو 1-2 سال سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, مولا آنکھیں, اب جو مولا کو پکارا, مولا اب آنکھیں نہیں, اب تو جان کا سوال ہے. اب جو تڑپ کے ساتھ پکارا, نادر شاہ ودن فیو آورز واپس آیا ہے, اور سب بینا پا چکے تھے, سب بینا ہی پا چکے تھے. تو مومنات یہاں مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اور آپ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن خلوص کی کمی ہے, ایمان کی بھی کمی ہے. ایمان کی کمی کیسے پتہ چلی؟ آپ کو وہ مشہور ترین واقعہ پتہ ہے نا, سعودی عرب میں وہ جو ایک سوال کیا گیا تھا, یہ 3 پھلوں پہ کچھ نام وام لکھ کر آ گئے ہیں, تو ہمارے شیعہ علماء کو بلایا گیا, پوری شیعت کے اوپر سوال ہو رہا تھا کہ بھئی یہ کیا مرحلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں صرف اور صرف 3 دن دو اور ہم اس کا جواب لے کر آتے ہیں. اب یہ 3 دن گئے بیابان میں, علماء بہت ہائی سٹیٹس کے علماء, کہا وہ سارے گئے, وہ سارے اعمال اور وظیفے کرے جس سے وقت کے امام کو بلایا جاتا ہے, وقت کی امام کی نصرت اور مدد ملتی ہے, اور جا کے امام آئیے, امام خدارہ بتائیے. پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن ہوا, امام آ گئے اور امام نے آ کے مسئلے کا حل بتا دیا, کہا یہ حل ہے, یہ ہوا ہے, انہوں نے کچھ نہیں, انہوں نے یہ کیا ہے. اچھا اب سب نے یہ کہا امام جب آپ کو پتہ تھا اور آپ مدد کو آتے بھی ہیں, آپ روئے زمین پر ہیں, حجت خدا ہیں, مولا ہمارے ہم سب اس وقت محضر امام میں ہیں, اس وقت میرا امام دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں. تو اب کہا کہ مولا جب آنا ہی تھا تو پھر 2 دن پہلے آ جاتے, ہماری مشکل آسان کر دیتے. مولا نے جانتے کیا کہا تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ مسئلہ میرا نہیں, مسئلہ تمہارا ہے. تم کہتے ہم ابھی پوچھ کے آتے ہیں اور تمہیں ہم اسی وقت رہنمائی کرتے. مومنات اگر آپ کا اور میرا عقیدہ ایسا ہونا کہ وقت کا امام تو موجود ہے, جب میں تنہا ہوں, میں پریشان ہوں, میں دنیا کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں؟ میں اس کو دیکھوں جو حجت خدا ہے, جو میرا امام ہے, جس کے ساتھ میں مشہور کی جاؤں گی, کیونکہ میرا ایمان ہی اتنا کمزور ہے. اگر آپ یقین کیجئے کبھی تنہائی میں ہوں, امام سے ملاقات چاہتے ہوں, بلائیے امام کو. لوگوں نے محسوس کیا ہے امام کی آمد کو, ان کی خوشبو کو, ان کی موجودگی کو, لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ امام میں نے سب کچھ پاک و پاکیزہ کیا ہے, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, میں آپ سے رابطہ چاہتی ہوں. امام سے رابطے کی کوئی طریقہ کیجئے, کوئی وظیفہ کیجئے, کوئی عمل کیجئے. کیا وظیفہ کیا عمل؟ امام نے کہا ہے کچھ نہ کرو, صرف ہماری معرفت رکھو, ہم تم سے ملنے کو خود آئیں گے. لیکن مومنات کوئی نہ کوئی کنیکشن کا ذریعہ, کل آپ کو کنیکشن کا ایک ذریعہ بتایا تھا, روزانہ صبح امام زمانہ کا صدقہ نکال کے نکلنا ہے, گھر سے ایسے نہیں نکلنا ہے, بچوں کو نہیں نکلنے دینا ہے. 10p 5p جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں نکالیے, ایوری ڈے نکالیے. پلس ایک اور کام, روزانہ زیارت آل یاسین, روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں 2 سے 3 دن. کیوں؟ کیونکہ غیبت صغریٰ میں خود امام وقت نے یہ زیارت بتائی ہے. کس طرح بتائی تھی؟ لوگوں نے کہا نا امام ہم آپ سے کیسے ملاقات کریں, کیسے بات کریں, کیسے رابطہ کریں. امام نے کہا ہمیں ویسے پکارو جیسے خدا نے ہمیں پکارا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے سلام علی آل یاسین, ہمیں تم ویسے پکارو جیسے خدا نے پکارا ہے. اور یہ امام نے زیارت بتائی ہے, یہ زیارت آل یاسین بذات خود امام وقت نے ہمیں اور آپ کو تحفہ عطا کیا ہے. تو اس تحفے کو استعمال کیجئے, اس تحفے کو یوز کیجئے, امام سے کنیکشن کا ذریعہ بنائیے. مومنات آپ 1 قدم آگے بڑھائیے, امام 10 قدم آپ کے قریب آئیں گے. آپ اس دین کی نصرت کے لیے, آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے, جس چیز کے لیے امام کو پکاریں. آخری روایت آپ کو بیان کروں اور موضوع کی طرف آ جاؤں, یہ صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں, ہم دنیا کی طرف نظر کر رہے ہیں, ہم دنیا والوں سے حاجتیں بیان کر رہے ہیں, ہم پریشان حال نظر آ رہے ہیں, جبکہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے وقت کے امام کا سایہ ہے. آپ کو کوئی مشکل ہے, کوئی سوال ہے, اس کے لیے بھی دعائیں لکھی ہیں, یہ پڑھ کے سو, رات کو آپ کو جواب دیں گے. آپ ان کو پکاریے, آپ گاڑی میں ہیں, گاڑی خراب ہو گئی, پکاریے, بلائیے. یہ نہ سوچیے میں لندن میں ہوں, وہ کہاں ہیں, وہ روئے زمین پر ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں, وہ اس وقت یہاں ہیں. آپ محضر امام میں ہیں. اس عقیدے کو مضبوط کیجئے. علامہ ہلی, ان کے حوالے سے اتنی پیاری روایت ملی, ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے ایک کتاب 3000 پیجز کے اوپر مشتمل کتاب لکھی, اور پوری کی پوری کتاب بغض اہل بیت کے فضائل کی نفی کے لیے. اور اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ پرنٹر تھا اور مزے سے دھڑا دھڑ کاپیز چھپتی, وہ ایک وہ پورا جو ہے نا قلم اور دوات اور اس میں ڈبو کے اس نے لکھی تھی. تو اس نے کافی عرصہ اپنی زندگی کا لگا کے 3000 پیجز پہ ورڈ وہ کتاب بنائی تھی. اب وہ اس کتاب کی جان سے زیادہ
زیادہ حفاظت کرتا تھا، لیکن کیا کرتا تھا کہ جمعے کے خطبوں میں جا کے اس کتاب کی چیزوں کو پڑھتا تھا، لوگوں کو اہل بیت کے خلاف کر رہا تھا. علامہ ہلی تک خبر آئی. یہ وہ دور تھا کہ انہیں تقیہ میں رہنا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. اب انہوں نے کہا میں کیا کروں، پہلے کہ کتاب ملے تو اس کے آنسرز لاؤں نا، کتاب تو وہ دے نہیں رہا. انہوں نے کیا کیا، یہ جا کے اس کے غلام بنے. اندازہ کیجئے ہمارے علماء نے، ہمارے عرفاء نے، مجتہدین نے یہ دین کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تب یہ دین بچا کر ہم تک پہنچایا ہے. کتنی شان حیدر کرار کی کتابوں کو ہٹایا گیا ہے. اور میں اکثر یہ جملہ کہتی ہوں کہ میرے علی کے فضائل تو اس قدر ہیں کہ اپنوں نے تقیہ میں چھپائے اور غیروں نے بغض میں چھپائے، اور پھر بھی اتنے فضائل ہیں کہ آج بھی دنیا فضائل علی سے لبریز ہے. تو مومنات، اب علامہ ہلی اس کے غلام بنے، اس کے گھر گئے، اس کا ٹرسٹ گین کیا. جب پوری طرح اس کو ٹرسٹ ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ شیعہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میرے ہیں، میرا کام کرتے ہیں، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں نے سنا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے. کہا ہاں لکھی ہے، بہت قیمتی کتاب ہے، میں کسی کو دیتا نہیں ہوں. کہا اگر ایک رات کو کتاب مجھے مل جائے، تھوڑی دیر کو کتاب مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن یہ کتاب کہیں جانی نہیں چاہیے، تم اپنے پاس رکھنا اور فوراً واپس کرنا. اب انہوں نے کیا کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دن 2 دن، شاید ہفتہ 2 ہفتے کو مل جائے گی. اس نے کہا تمہارے پاس مغرب کے بعد آنا، کتاب لے جانا اور فجر پہ مجھے واپس لا کے دینا. اب مغرب سے فجر اندازہ کیجیے کتنے آورز ہوں گے، میکسیمم ہوں گے تو 7-8 گھنٹے، اور 3000 صفحے، اور نہ پرنٹر نہ کوئی اسکینر، اب اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی ہے. علامہ ہلی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی غنیمت ہے، جن کے لیے کرنے جا رہا ہوں وہ مددگار ہیں، وہ مدد کو آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے کتاب. یہ مغرب پڑھ کے بھاگے ان کے گھر، کتاب لے کے آئے. اب جب یہ اپنے گھر آئے، پہلے سے کہہ کے گئے تھے اب کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میرے پاس نہ آئے، بس مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ پیپر سب ریڈی کر کے گئے جس پہ ان کو لکھنا تھا. اب انہوں نے کہا یہ اندر آئے، انہوں نے دروازہ بھی گھر کا کھلا چھوڑ دیا، انہیں کوئی فکر نہیں. اندازہ کیجیے اگر ہمیں اور آپ کو اتنی اسٹرکٹ ڈیڈ لائن ہو تو ہم کیسے لگے ہوئے ہوں گے. آئے، انہوں نے بس لکھنا شروع کر دیا. کہا اتنے میں ایک شخص دروازے سے اندر آیا. اب وہ جو شخص آیا تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ سر اٹھائیں اور پوچھیں آپ کون. یہ انہوں نے کہا کیا بات ہے. کہا تم لکھ رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ لکھوں. کہا ہاں یہ پیپر لو، یہ لو، لکھنا شروع کرو بس. تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے بھی لکھنا شروع کیا اور میں بھی لکھ رہا ہوں، لیکن ذہن نہیں جا رہا کہ یہ کون ہے. کہنے لگے مگر میں نے یہ نوٹ کیا جتنی دیر میں ایک صفحہ لکھتا ہوں یہ 50 لکھ لیتا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے یہ سب سوچنے کا. فجر ہونے والی ہے اور ٹائم گزر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں میں لکھے جا رہا ہوں. کہا جب فجر ہوئی تو یہ کہتے ہیں انہوں نے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں کہ کتنے پیجز لکھے گا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ 100 سے زائد پیجز میں نہیں لکھ سکاؤں گا جو اس رات میں. اور کہتے ہیں کہ جس وقت فجر کا وقت ہوا ہے وہ کتاب مکمل میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، یعنی ان کے اعجاز سے. کہہ رہے ہیں جوں ہی میں نے کتاب دیکھی، میں نے کہا یہ کتاب پوری مکمل میں لکھ چکا ہوں اور یہ میرے ساتھ لکھوا چکے ہیں. کہا میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا ویسے آپ ہیں کون، اور وہ غائب. یعنی وہ وقت کے امام تھے. تو اگر ہم اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے نصرت دین. اچھا میں نے اس پہ ایک بات سوچی، میں نے کہا امام آپ کو جب ہیلپ ہی کرنی تھی تو کتاب آپ لا نہیں سکتے تھے، اعجاز سے لا سکتے تھے نا، گھر پہ لا کے دے دیتے، لیکن نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ پہلے تم قدم بڑھاؤ، پہلے تم تو ایفرٹ کرو. تم نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا، تم نے ہمت کری، اور تمہاری ہمت سے مدد خدا ملی، تمہاری ہمت سے مدد امام ملی. تم نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہم نے 10 قدم بڑھ کے تمہاری مدد کی. علامہ ہلی نے پھر اس پوری بک کا مطالعہ کیا، اس کا جواب دیا، اور جب اس کا جواب منظر عام پر آیا ہے تو اس بغض اہل بیت رکھنے والے نے اپنی کتاب کو سمندر میں ڈال دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عطا گری میں کمی نہیں ہے، کمی میرے مانگنے میں ہے، کمی میرے خلوص میں ہے، کمی میرے ایمان میں ہے، کمی میری عبادتوں میں ہے. ہم اور آپ اپنی عبادتوں کو بڑھائیں، ہم اور آپ اپنے جو وقت ہم اللہ کو دیتے ہیں نا اس میں اضافہ کریں. آج ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو اور دوں گی، کوشش ہے کہ کچھ تبرکات روزانہ کی مجالس میں آپ کو دیتی رہوں. ایک تو بہترین تحفہ آپ لیجئے کہ آپ کی قبولیت حاجات کے لیے جناب زہرا کا بذات خود بتایا ہوا عمل ہے. وہ کہتی ہیں کسی کی حاجت قبول نہ ہوتی ہو تو 2 رکعت نماز ہدیہ کرے جناب زہرا کو نماز حاجت پڑھ کے، اور اس کے بعد ایک تسبیح، یعنی کہ صرف 100 ٹائمز 1 تسبیح صلوات کی، پھر 1 تسبیح الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ایک بار مل کے میرے ساتھ کہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. 100 ٹائمز یہ تسبیح پڑھیے، اور پھر ایک صلوات کی تسبیح. جو حاجت آپ خدا سے مانگیں گے، کیونکہ آپ خدا کے سامنے اگین یاد کیجئے اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا، اپنی فقیری کا، اپنے کمتر ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پروردگار تیری حمد ہے ہر حال میں،
جس حال میں تو مجھے رکھ, کیونکہ میں تو تیرا بندہ ہوں نا, میں تو بندہ حقیر ہوں, میں تو بندہ ذلیل ہوں, میری تو کوئی اوقات نہیں, تو نے جو دیا ہے وہ بہترین ہے, ہر حال میں تیری حمد ہے. اللہ کو پسند ہے یہ جملے. مومنات یہ یاد رکھیے گا کہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں ذکر خدا کرے, اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بے نیاز حمد و ثنا ہے, وہ اللہ الصمد ہے, اس کو نہیں ضرورت ہے. نیاز مند میں ہوں, نیاز مند آپ ہیں, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. جتنا اس کا ذکر آپ کریں گی ود ان فیو ڈیز آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گی, آپ کو لذت مناجات ملے گی, نماز میں دل لگے گا, آپ کی پریشانیاں حل ہوں گی, آپ کا دن آسان ہوگا. کبھی گھر سے نکلیے 3 دفعہ پڑھتی ہوئی نکلیے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ, کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے, وہی بہترین مددگار ہے, وہی بہترین پروردگار عالم ہے. میں اپنے سارے کام اس خدا کے سپرد کرتی ہوں, وہی حامی ہے, وہی ناصر ہے, وہی مددگار ہے. یہ جملے اپنی زبان سے کہا کیجئے. مولا کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس کے اوپر جس کی کوئی حاجت ہے اور وہ زبان سے نہیں کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ کی انشاء ہوئی, اگر اللہ کی منشا ہوئی, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کہہ کے اپنے لیے دعا مانگا کیجئے. کوئی آپ کی تعریف کرے, بچوں کی تعریف کرے, زبان سے بار بار کہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات جو ہے نا, یہ اما یجیبو ہے, یہ لا الہ الا انت سبحانک ہے, یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. یہ ہمیں اور آپ کو, ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے. ایک ایک سینٹنس ہے نا, چھوٹے بچے بھی یاد کر سکتے ہیں, انگلش بولنے والے بھی یاد کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جملے آپ یقین کیجئے ان کے لیے لائف چینجنگ ہوں گے. جہاں مشکل میں پڑے ہیں, کام بیچ میں رک رہا ہے, جاب میں مسئلے آ رہے ہیں, بولیے, پکاریے خدا کو. جتنا اس کو پکاریں گے یقین کیجئے وہ آپ کی مدد کو آئے گا, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مومنات ہم تو ویسے ہی اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس وہ پروردگار عالم بھی ہے اور ایسا گھرانہ بھی ہے جس نے اتنی اس خدا کی عبادت کری ہے. ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے کہا پروردگار تو اپنی عبادت کے لیے کبھی بندے کی تھکن کو پسند نہیں کرتا, اور اسی لیے اپنے حبیب کی تھکن کو بھی تو نے ناپسند کیا, اور تو نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, تھوڑی سی رات کو کم عبادت کیا کیجئے, کچھ دیر سو بھی جایا کیجئے, کچھ دیر آرام بھی کیا کیجئے. جب میں نے اس کو پڑھا میں نے کہا پروردگار یہ وہی حبیب ہے نا جس کے بڑے ناز اٹھاتا ہے تو, جس سے بڑا پیار کرتا ہے تو. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا طٰہٰ, یا یاسین, یا شاہد, یا مبشر, یا نذیر, یا سراج منیر, یا ایھا الرسول, یا ایھا الپیغمبر, یا رحمت للعالمین. اتنے ناز جس کے اٹھاتا ہے اس کو روک رہا ہے تو زیادہ عبادت نہ کیا کر, تو تھکا نہ کر, تو تھوڑی دیر سو جایا کر. اسی کو تو ٹوک رہا ہے. کب ٹوکا؟ پہنچنے والے پہنچ گئے. کب ٹوکا؟ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ادا ہی نہیں کیا. یعنی میرا دل یہ کہتا ہے کہ خدا بتا رہا ہے کہ خدا کا ارادہ کیا ہے, خدا کا انداز کیا ہے, کہ عبادت میں تھکن برداشت نہیں ہے لیکن ولایت میں تاخیر برداشت نہیں ہے. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ادا ہی نہیں کیا. تو مومنات جب سے میں نے یہ جملہ یا آیت پڑھی ہے نا, جب سے میں نے سوچ لیا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, تو پھر میں نے سوچا کہ اگر ذاکر نے یہ نہیں پڑھا تو پھر کچھ نہیں پڑھا, مجمع نے یہ نہیں سنا تو پھر کچھ نہیں سنا, رسول نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. ایمان لانے والے اس پر ایمان نہ لائے تو پھر کچھ ایمان نہ لے کر آئے. یعنی یہ کتنا علی علی سلامت رہیے, علی علی ماشاءاللہ, علی علی یا علی ماشاءاللہ, محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. یعنی ہر مجلس میں علی علی ضروری ہے بھائی, یہ رسول خدا کا قول ہے. اور میں تو اسی لیے کہتی ہوں کہ میری مصدر بھی علی, میری صدارت بھی علی, میرا قبلہ بھی علی ہے, میرا کعبہ بھی علی, میرا اول بھی علی ہے, میرا آخر بھی علی. کون سا اول آخر؟ اولونا محمد, آخرونا محمد. اول بھی علی اور آخر بھی علی. میں نے کہا وہ والا علی نہیں, ہم شرک کے قریب بھی نہیں جاتے, ہم خدا کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تو میرا مصدر بھی علی, میری صدارت بھی علی, میرا قبلہ بھی علی ہے, میرا کعبہ بھی علی, میرا قرآن علی ہے, میرا سورہ بھی علی, میرا دین بھی علی, میری طہارت بھی علی, میرا جینا بھی علی ہے, میرا مرنا بھی علی. اور نوح و یوسف و الیاس کا نعرہ بھی علی, موسیٰ و یوسف و ابراہیم کا وظیفہ بھی علی. اور بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے, علی کا نام ہی کافی ہے یا وری کے لیے. اور اسی لیے تو کہتی ہوں نا کہ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو. اور فرشتوں کے ایسا حساب و کتاب تربت میں, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. اور جی اللہ اکبر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ. नारे جی سلامت رہیے. ماشاء اللہ. हैदरिया یا علی हैदरिया یا علی हैदरिया یا علی. नारे ماشاء اللہ. सलवात اللہ تو مومنات مجلس اپنے دوسرے حصے میں داخل ہو چکی ہے. ذکر خدا ہو اور ذکر خدا کے ساتھ ذکر نبی نہ ہو اور ذکر نبی کے ساتھ ذکر علی نہ ہو کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں اور نبی کا ذکر کریں ذکر مرتضیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو جس زبان سے ذکر خدا کیا ہے ذکر نبی کیا ہے ذکر علی بھی ضروری ہے. لیکن آج کا ذکر علی آپ کو صرف اور صرف قرآن سے کرواؤں گی اور کوشش یہ ہے کہ جہاں آپ مجلس میں آئیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں کچھ قرآن فہمی کر کے جائیں. اب سے اگلی تینوں مجالس کے اندر آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی ایک دعا پیش کروں گی اور حضرت ابراہیم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں نا یقین کیجئے دعا ابراہیم مانگ رہے ہیں اور پوری ہوتی در زہرا پہ دکھائی دیں ہیں. وہاں ابراہیم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار میری بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور پوری در زہرا پہ ہو رہی ہیں کہ جب وہ چادر کسا کے سائے میں بلاتے ہیں تو یہ کہہ کے پکارتے ہیں کہ یا قرۃ عین الرسول. وہاں پروردگار عالم سے ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے امامت دے دے. پروردگار امام بناتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ امامت میری نسلوں میں بھی جائے اور خدا نے ایسی امامت نسل ابراہیم میں عطا کری کہ کہا یہ امامت تو ظالمین تک جائے گی ہی نہیں, یہ تو صرف معصومین تک جائے گی, یہ تو بے گناہوں تک جائے گی, یہ تو ان تک جائے گی جن میں کوئی لغزش نہیں ہے. اب آپ قرآن کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے گا. میں آپ کو حضرت ابراہیم کی قرآن سے دعا دکھاؤں گی اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی 25 دعائیں ہیں تو روزانہ ایک دعا جو آپ کے سامنے پیش کروں اس دعا کو ضرور قرآن کھول کے پڑھیے. اچھا اب آپ کو تو گھر جا کے وضو کر کے قرآن نہیں کھولنا, آپ موبائل پہ بیٹھے بیٹھے قرآن کھولیے اور قرآن فہمی کیجئے, کچھ سیکھ کے جائیے. اگر ایک آیت کا مفہوم تفسیر یہاں سے سن کے اٹھ گئے 15 منٹ کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کچھ حق ادا ہو گیا مجلس کا, کیونکہ جہاں ذکر اہل بیت ضروری ہے وہاں ذکر قرآن بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں پکڑائی ہیں نا رسول نے, قرآن اور اہل بیت, تو دونوں سے استفادہ حاصل کریں گے مجلس میں. پروردگار عالم قرآن کریم سورہ ابراہیم نام بھی یاد رہے گا, دعا بھی ابراہیم کی ہے, سورہ بھی ابراہیم کا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 36, اس آیت کو جا کے دیکھیے. پروردگار کہہ رہے ہیں یاد کرو جب ابراہیم نے دعا مانگی, کیا دعا مانگی کہ پروردگار میرے اس شہر کو, شہر کا نام نہیں لکھا ہوا بس لکھا ہے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وہ شہر ہے شہر مکہ, اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے. اور پروردگار مجھے, لیکن ابراہیم اتنے پیارے نبی ہیں اسی لیے خلیل ہیں کہ کوئی دعا اپنے لیے نہیں مانگی, اپنے ساتھ اپنی اولاد کو رکھا. اولاد ابراہیم رسول خدا, اولاد ابراہیم ابو طالب, اولاد ابراہیم علی ابن ابی طالب, یہ ہے نسل ابراہیم. مومنات یاد ہے نا حضرت ابو طالب نے جب رسول خدا کا نکاح پڑھوایا تھا تو پہلا جملہ کہا تھا کہ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے مجھے ابراہیم کی نسل میں رکھا, جس نے مجھے اسماعیل اور ابراہیم کا بیٹا بنایا. یعنی کہ ابو طالب بتا رہے ہیں کہ میرا شجرہ کیا ہے, میری نسل کیا ہے, میرا حسب نسب کیا ہے. تو اب دعا سنیے گا اور دعا کو اللہ نے جو پورا کیا ہے نا وہ بھی قرآن سے صرف آپ کے سامنے کہا. ایک تو شہر کو امن والا شہر بنا دے, دوسرا مجھے اور میری اولاد کو, میرے بیٹوں کو, بیٹوں کا لفظ ہے بنیا, مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا لے. میں بتوں کے سامنے نہ جھکوں مگر میرے بیٹے بھی نہ جھکیں. کیوں؟ کیونکہ ان بتوں نے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کر دیا ہے. تو آئیے آپ قرآن سے پوچھیں کہ کیا ابراہیم کی دعا قبول ہوئی؟ کیا مکہ امن والا شہر بنا؟ 2 دعائیں یاد ہے نا, ایک امن والا شہر بنا دے اور ایک مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا لے. تو میں نے جب قرآن میں ڈھونڈا میں نے کہا کیا مکہ امن والا شہر بنا, تو مجھے جواب ملا سورہ والتین میں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین. یعنی تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, وہ کوہ طور جہاں جا کے موسیٰ نبی اللہ سے باتیں کرتے تھے, وہذا بلد الامین, اور اس امن والے شہر کی قسم. میں نے کہا واہ ابراہیم آپ کی دعا تو قبول ہو گئی. وہاں آپ نے کہا بنا دے, اللہ نے کہا لو بنا دیا. لیکن اب سوچنے کا مقام ہے یہ امن والا شہر بنا کیسے, یہ شہر اتنا معتبر ہوا کیسے کہ شہر کی قسمیں خدا قرآن میں کھا رہا ہے. سوچا کیجئے, قرآن کے اوپر تفکر کیجئے, تدبر کیجئے. قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ لینا نہیں ہے, رمضان میں ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کیا میں تو 3 قرآن ختم کر لیے. ارے بھائی تو کیا فائدہ ہوا, سمجھا کتنا؟ قرآن کو رک کے پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے. اب سوچئے یہ امن والا شہر کیسے بنا, اس شہر کی قسمیں خدا نے کیوں کھائیں؟ بھائی کوہ طور کی قسم کھائیے تو اس لیے کہ اس زمین کے اوپر میرے نبی موسیٰ کے قدم پڑے ہیں.
جس زمین پہ موسیٰ کے قدم پڑ جائیں خدا اس کی قسمیں کھانے لگ جائے، تو پھر وہ حبیب خدا ان کے شانوں پہ جس کے قدم پڑ جائیں تو وہ علی کتنا بلند ہوگا۔ اب مومنات 2 جملے سنیے گا کہ کوہ طور تو اس لیے بلند ہو گیا، تو یہ امن والا شہر کیسے بنا؟ میں نے پھر قرآن کو کھولا، دیکھیے قرآن جہاں سوال دے گا قرآن وہیں جواب دے گا۔ تو سورہ وتین نے سوال میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ امن والا شہر کیسے بنا، سورہ بلد نے جواب دے دیا۔ سورہ بلد میں اللہ نے کہا کہ ہمیں اس شہر کی قسم، کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ پڑھیے سورہ بلد کو، پہلی 3 آیات میں جواب ہے کہ یہ شہر وہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، لیکن صرف آپ کے رہنے سے امن والا نہیں بنا ہے، یہاں کوئی اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں پروردگار؟ ایک تو حبیب آپ رہتے ہیں، اور ایک باپ اور ایک بیٹا۔ میں نے کہا بھائی یہ باپ اور بیٹا کون ہیں جن کی وجہ سے مکہ امن والا بن گیا، مکہ کی قسمیں خدا کھانے لگا؟ مومنات اٹھائیے سورہ بلد، اٹھائیے وہ زمانہ، دیکھیے وہ زمانہ کہ مکے میں صرف اور صرف 3 مشہور باپ اور بیٹے رہتے تھے، 3 فیمس فادر اینڈ سن رہتے تھے، ایک ابو لہب اور اس کا بیٹا، ایک ابو جہل اور اس کا بیٹا، ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا۔ تو اب خود سوچئے، تو اب بتائیے ابو لہب کی تو شان میں دیکھ لیا ہے نا کہ پورا سورہ لہب سورہ مسد موجود ہے، اور ابو جہل تو جو تھا تو وہ مولا علی نے ایک تماچا مار کے بتا دیا تھا۔ اور جسے شک پڑتا ہوں نا میرے علی کے فضائل کے اوپر، میں بار بار کہتی ہوں بھائی قرآن پہ اگر کوئی بھی شک کرے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس جیسا لے آؤ، علی پر کوئی بھی شک کرے تو علی کے لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ علی جیسا لے آؤ۔ بھائی علی کے فضائل پہ کسی کو شک ہے، علی نے ابو جہل کو تماشا کیسے مارا؟ بھائی جیسے موسیٰ نے فرعون کو تماچا مارا تھا، پہلے شک قرآن پہ کرو بعد میں شک اہل بیت پہ کرو۔ بھائی علی نبی کی گود میں کیسے بولے؟ بھائی جیسے عیسیٰ ماں کی آغوش میں بولے تھے۔ بھائی پہلے شک قرآن پہ کرو بعد میں شک علی پہ کرو۔ بھائی ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ قرآن فقط تصویریں دکھاتا ہے، اہل بیت فضائل سامنے لا کر بتاتے ہیں۔ قرآن خواب ہے، اہل بیت تفسیر ہیں، اہل بیت عکاسی کرتے ہیں، اہل بیت نمائندگی کرتے ہیں، اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ تو مومنات مکہ امن والا شہر کیسے بنا؟ کیونکہ یہاں نبی ہیں اور ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اب آئیے قرآن کی آیت کی آگے کے حصے کے اوپر، تاکہ ہم اور آپ پوری آیت کو آج سمجھ کے اٹھیں۔ اب ذرا دیکھیں آپ جاگ رہے ہیں یا نہیں کہ قرآن میں ابراہیم نے کیا 2 دعائیں کی تھیں؟ ایک تو شہر کو امن والا شہر بنا دے، دوسرا میرا اور میری بیٹوں کا سر بتوں کے سامنے نہ جھکے۔ میں نے کہا پروردگار کیا ابراہیم کے بیٹوں کے گھر پہ، میں نے آپ سے کہا نا دعا ابراہیم مانگتے ہیں پوری در رسول پہ ہوتی ہے، کیا رسول کا سر بتوں کے سامنے جھکا؟ اللہ نے کہا اس کا جواب بھی قرآن سے دوں گا۔ آج پوری مدح ہوگی بولتے قرآن کی خاموش قرآن سے۔ اللہ نے کہا اس کا جواب سورہ کافرون میں پڑھو۔ اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، نہ تم ان کی کرتے ہو جن کی میں کرتا ہوں، نہ میں ان کی کرنے والا ہوں جن کی تم کرتے ہو، نہ تم ان کی کرنے والے ہو جن کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں اس میں پروردگار عالم مہر لگا رہا ہے، اسٹیمپ لگا رہا ہے رسول کے پاسٹ پر، رسول کے پریزنٹ پر، رسول کے فیوچر پر۔ نہ میرا سر کل جھکا ہے، نہ آج جھکا ہے، نہ کل جھکے گا۔ میں نے کہا واہ ابراہیم، دعا آپ نے مانگی پوری در رسول کے اوپر ہوئی، نہ رسول کا سر کل جھکا ہے، نہ آج جھکا ہے، نہ کل جھکے گا۔ لیکن مومنات اب میرا تقاضا آپ سے فقط اتنا ہے کہ بعد رسول خدا منبر رسول خدا پہ آ کے بلا فاصلہ وہ بیٹھے کہ جو رسول کے جیسا ہو۔ آپ کہیں گے بھائی ایسا کیوں؟ کیونکہ میں نے نہیں کہا قال رسول خدا کہ میرے بعد میرے ممبر پہ اگر ایسا بیٹھ گیا جس کا قول اور فعل میرے قول اور فعل کے جیسا نہ ہوا تو وہ منہ کے بل جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ اور مومنات جب چوتھی خلافت علی کو ملی ہے اور علی ممبر پہ آ کے بیٹھے ہیں تو فخر کیا ہے کہ آج حق اپنی منزل کے اوپر آ گیا، آج حق اپنے مقام کے اوپر آ گیا۔ یعنی علی وہ ہیں جن کا قول اور فعل اور عمل نبی کے فعل اور قول اور عمل کے برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے لیے تو قرآن میں اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، نہ نبی کا سر کل جھکا، نہ آج جھکا، نہ کل جھکے گا۔ اب مجھے آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ جیسے نبی ہیں ویسا علی ہے۔ ارے بھائی کیا میرے علی کا سر کبھی جھکا؟ تو یہی تو بات نبی نے دکھائی تھی کہ جب بت شکنی کرنی تھی، بتوں کو توڑنا تھا، نبی نے یہ نہیں کہا بھائی بت تو اونچے ہیں، میں نے کہا بھائی کوئی لمبا قد والا آئے اور آ کے توڑ دے، لیکن نہیں، یہاں تقاضا لمبے قد کا نہیں تھا۔ کئی اصحاب تھے، حضرت سلمان آ سکتے تھے، کوئی بھی آ سکتا تھا، حضرت ابوذر آ سکتے تھے، کوئی آ جاتا، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کون لمبا ہے، کون چڑھ کے توڑ سکتا ہے، سوال ہے کہ کوئی ایسا توڑے جس کا سر
کل ان کے سامنے جھکا نہ ہو. بھائی جس نے کل تک ان کو سجدہ کیا ہو آج ان کے ہاتھوں سے تڑوانا زیب نہیں دیتا. تو پورے مجمع میں ایک ہی علی ابن ابی طالب تھا جس کا سر نہ کل جھکا نہ آج جھکا نہ کل جھکے گا. اچھا مومنات یہاں مجھے کہنے دیجیے گا کہ یہ جو علی کا سر نہ جھکنا ہے نا یہ دلیل صرف علی کے سر نہ جھکنے کی نہیں بلکہ ابو طالب کا سر نہ جھکنے کی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر گھر میں کوئی بھی سجدہ کرتا ہو, آپ اور میں نوٹس کرتے ہیں بچہ سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے؟ سجدہ. بچہ کھڑا نہیں ہوتا نماز میں, بچہ رکوع نہیں کرتا, بچہ سب سے پہلے سجدے میں گرتا ہے. اگر گھر میں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تو پھر علی اس بت کے سامنے ضرور گرتے. علی کا نہ گرنا بتا رہا ہے کہ نہ علی کا سر جھکا ہے ان بتوں کے سامنے, نہ علی کے بابا کا سر ان بتوں کے سامنے جھکا ہے. تو اب کہنے دیجیے گا کہ نبی کو جب کوئی نہ ملا تو فقط وہی ملا جس کا سر نہ کل جھکا نہ آج جھکا ہے نہ کل جھکے گا. جیسی سند نبی کی ویسے سند علی کی, اور علی کو کاندھوں پر بلند کر دیا, اور بلند کروانے کے بعد بت شکنی کروائی ہے. اور دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ یا علی آپ تو خلافت کے ممبر پہ آ کے رسول ہی کی جگہ بیٹھ گئے. ارے بھائی کیا علی آپ نے گستاخی کر دی؟ علی نے کہا تم اس لکڑیوں کے ممبر کی بات کرتے ہو, علی کے قدم تو دوش نبی کے اوپر آئے ہیں. تو مومنات کیا کہنے میرے علی کے. اور پھر قرآن سے ایک اور دلیل دے دوں. دیکھیے قرآن کے باہر میں نے علی کے فضائل کہیں سے نہیں پڑھے. کہیں ایسا نہ ہو بھائی ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. تو آئیے ہم آپ کو کتاب سے ہی علی دکھائیں گے. ہم کتاب کے بغیر, اس قرآن کے بغیر میں علی کے فضائل کہیں سے نہیں پڑھ رہی. اب مومنات اسی قرآن میں آپ کو ایک اور دلیل دے دوں کہ ابراہیم نے دعا مانگی نہ میرا سر جھکے نہ میری اولاد کا, آپ کو رسول اللہ کا دکھا دیا. اب علی کے لیے ایک اور دلیل سنیے. جب سورہ براءت آئی ہے, آیت سورہ توبہ آئی ہے, پہلی 10 آیات آئی ہیں, نبی نے کہا یہ آیات جا کے خانہ کعبہ میں مشرکوں کو پڑھ کے سنانی ہے. کیا آیات تھیں؟ آیات تھیں کہ آج کے بعد کعبے میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی, کسی بتوں کو سجدہ نہیں کیا جائے گا, کوئی اور رسومات نہیں ہوں گی, صرف مسلمان یہاں پر آئیں گے. میں نے کہا اگر کوئی اور چلا جاتا تو وہ یہ کہتے کل تک تو خود یہ کر رہا تھا اور آج ہمیں روک رہا ہے, یا کل تک تیرا باپ کر رہا تھا اور آج تو ہمیں روک رہا ہے. یہی وجہ ہے تاریخ اسلام اٹھائیے, ہم کوئی دین سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے. ہر علماء تفاسیر, اہل سنت, اہل تشیع نے یہ جملہ لکھا ہے کہ علی سے پہلے نبی نے کسی اور کو بھیجا تھا, لیکن ان کو پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے روکا اور واپس بلوایا. کہا انہیں واپس بلائیے اور یا تو آپ جائیے, آپ یہ آیات پڑھ کے سنائیے, 10 آیات سورہ برات, سورہ توبہ پڑھیے, تفسیر قرآن اٹھائیے, پھر اہل بیت کے فضائل آپ کے سامنے کھولیں گے. کہا یا تو آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ کے جیسا ہے. آپ کو میری ایک اور آیت کا بھی جواب مل گیا ہوگا, قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. تو آج نبی نے بتایا کہ مجھ جیسا, میرے جیسا کون ہے, اور جیسے ہی کہا یا اس کو بلائیے جو آپ جیسا ہے, نبی نے لمحہ ضائع کرے بغیر کہا یا علی آپ جائیے, اور میرے علی گئے ہیں اور جا کے مشرکوں کے سامنے اس انداز سے خطابت کری ہے. کوئی ایک نہیں تھا جو آگے بڑھ کے کہے کہ یا علی کل تو آپ ان کو سجدہ کر رہے تھے, کیونکہ میرے علی وہ ہیں جنہوں نے نہ کل سجدہ کیا بتوں کو, نہ آج کیا, نہ کل کر سکیں گے. تو مومنات کیا تفسیر نکلی؟ یا علی یا علی تو مومنات کیا نتیجہ نکلا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں, اولاد ابراہیم میں سے علی ہیں, رسول خدا ہیں, کہ دعائیں ابراہیم مانگ رہے ہیں اور پوری در رسول پہ ہو رہی ہیں. کل بھی انشاءاللہ سورہ ابراہیم, آج کی آیت یاد رکھیے گا, آیت نمبر 35 جس کو آج ہم نے پیش کیا, دونوں دعائیں ابراہیم کی پوری ہوئیں تو در رسول کے اوپر. کل بھی حضرت ابراہیم کی ایک دعا آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گی, وقت کی کمی کے باعث. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کا ہر گزرا ہوا لمحہ جو آپ نے یہاں پر گزارا ہے, ذکر علی, ذکر اہل بیت, فضائل قرآن سننے میں, پروردگار اسے عبادت خدا میں شمار کرے, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور یقین کیجئے کہ ہماری خوش نصیبی اس قدر ہے کہ ہم اور آپ اس فرش شہزائے حسین پہ, نام حسین پہ گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں. قول معصوم ہے کہ ہر آنکھ روز قیامت میں اشک بار ہوگی, علاوہ ان 4 آنکھوں کے. کون سی 4 آنکھیں؟ وہ جو راتوں کو عبادت خدا کے لیے جاگتی ہیں,
وہ جو خوف خدا سے اشکبار ہوتی ہیں اور وہ جو نام حسین پہ گریا کرتی ہیں. یہ جو نام حسین پہ گریا ہے نا، یہ ہماری قسمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس گریا نے ایک شخص کی قسمت کو تبدیل کرا. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا. ایک شخص تھا اور اس شخص کی زندگی پوری کی پوری تبدیل ہوئی صرف ایک رات کے گریا سے. اور کیسی تبدیل ہوئی؟ کہا شرابی تھا. شرابی، اندازہ کیجئے شراب کا ایک قطرہ اگر کسی کے جسم میں چلا جائے تو پھر وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے گا. خدا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اس عذاب سے، اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور آخری دروازے پہ شہر کے، اور رات کا وقت تھا اور وہ شراب پیے ہوئے تھا. تو کہا ایسے میں ایک ذاکر اہل بیت شہر کے دروازے سے داخل ہوئے تو وہ اس سے بچ کے چلنے لگے. تو اس نے کہا یہ اتنے نیک انسان، تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ وقت تو شریفوں کے آنے کا نہیں ہے. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج عاشور ہے اور میں مجلس حسین پڑھنے گیا تھا، وہاں سے پڑھ کے واپس آ رہا ہوں. تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، شراب کے نشے میں تھا لیکن محبت اہل بیت اگر دل میں ہو، اگر کہیں شجرے کی پاکیزگی ہو تو یہ محبت ایک دن آپ کو راہ راست پر لاتی ہے. اب اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ آج عاشور تھا اور آج میں اتنا گناہ گار کہ کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں اور میں نے صبح سے نام حسین پہ گریا نہیں کیا. اس نے کہا ہاں آج عاشور تھا. تو کہا اچھا اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو 2 لمحے یہاں رک جاؤ اور کچھ مصائب کے جملے مجھے سنا دو. میں 2 جملے سن کے آج کے دن حسین پہ گریا کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں یہاں کیسے سنا سکتا ہوں، تم اس وقت نجس حالت میں ہو، یہاں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. کہا تمہیں ممبر چاہیے تو میں گھوڑا، میں ممبر بن جاتا ہوں، تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ اور مجھے 2 جملے مصائب حسین کے سنا دو. بہرحال جب اس نے بہت اصرار کیا تو ذاکر اہل بیت بیٹھے اور انہوں نے اسے 2 جملے مصائب کے سنائے. جیسے ہی اس نے مصائب پڑھے، ذاکر اہل بیت نے مصائب پڑھے، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ گریا اور کہا عباس میں اتنا گناہ گار کہ عاشور کے دن میں نے پورے دن آپ کے اوپر گریا نہیں کیا. کہا اب جب یہ ہوش میں آیا، جب وہ ختم ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی جو اس دن کری ہے، آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا. کہا اس نے اس ایک دن کے گریا نے اس کی زندگی کو کیسا چینج کیا، لائف چینجنگ گریا. دیکھیے یہ گریا، یہ آنسو ہمیں اور آپ کو ضرور ہدایت دلا سکتے ہیں، شفاعت دلا سکتے ہیں. یہ ایک آنسو کی قدر و قیمت کو کبھی کم نہ سمجھیے گا. یہ ایک آنسو نہ جانے ہمیں اور آپ کو کتنے گناہوں سے پاکیزہ کر دیتا ہے، جنت سے نزدیک کر دیتا ہے، مرہم زخم حسین بنتا ہے، زینت رومال زہرا بنتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس دن سے اس نے گناہ کرنے چھوڑے اور وہ ہمیشہ کے لیے کربلا چلا گیا. کربلا میں خادم بن گیا. کوئی بڑی ڈیوٹی نہیں، خدام تھا، لوگوں کو پانی پلاتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ سارے کام کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن اور ہمیشہ اول صف کا نمازی بن گیا، سب سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا ایک دن کے گریا سے. اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ کھڑا ہوا تھا، اول صف کا نمازی تھا، مغرب کا وقت تھا، تو ایک عالم دین کے انتقال کی خبر آئی. تو وہ جو مؤذن تھے، اذان دینے والے اور امام تھے، امام جو کھڑے تھے نماز کی قیادت کرانے، ان سے کہا گیا کہ ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہوا ہے، ان کی قبر یہاں حرم میں کھودی جا رہی ہے، تو ان کی تدفین ہوگی، آپ ریڈی رہیے گا، مغرب اور عشاء کے بعد ان کی نماز میت پڑھائی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور بڑی تعداد میں علماء اور بہت زیادہ لوگ وہاں شریک ہوئے کیونکہ عالم دین کا نماز جنازہ ہونا تھا. اب سب لوگ ریڈی کھڑے ہیں، نماز مغرب ہوئی، نماز عشاء ہوئی. کہا اب یہ نماز میت کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بتایا امام کو کہ وہ جن کو کہا گیا تھا کہ وہ مر گئے، انہیں در حقیقت سکتہ ہوا تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ سمجھے کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں، لہٰذا اب ان کی نماز میت نہیں ہوگی اور وہ قبر بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو آپ نماز کو ختم کرائیے. یہاں اس نے یہ کہا، وہاں پیچھے وہ شخص گرا اور مر گیا. پتہ چلا کہ یہ جو قبر کھدی تھی یہ اس کے لیے کھدی تھی، یہ جو مجمع آیا تھا یہ اس کے لیے آیا تھا، یہ جو علماء کا اتنا زیادہ تعداد آئی تھی وہ اس کے لیے آئی تھی. تو فوری طور پہ امام اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب نے کہا کہ یقیناً یہ اتنا نیکوکار شخص ہے، کیونکہ عام شخص تھا، خادم تھا، اس کو وہاں مقام نہیں ملتا. اس سے قبل بھی آپ کو بتایا نا، ایک مالی کو امام رضا نے اپنے پاس رکھا. اب یہ گناہ گار مومنات اس پیغام کو خدا راج لے جائیے، مولا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، پلٹنے کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی لیٹ نہیں ہے. حر 9 دن تلک آقا حسین کے خلاف فوج اشقیاء میں بیٹھا ہوا تھا. حر نے مولا حسین کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، مولا کے بچوں کو پانی سے دور کیا تھا. اگر 9 دن فوج یزید میں رہنے والا ایک دن حسین کے پاس سر جھکا کے آ جائے تو وہ حر سے حر علیہ السلام بن جائے. یہ در بار بار کہہ رہا ہے یہاں سر کو جھکا کر آؤ اور حر بن کے جاؤ، یہاں اکڑ کے مت آنا. جو یہاں اکڑ کر آئے گا، جو یہاں سر اٹھا کر آئے گا وہ یزید بن کر جائے گا، جو سر
جھکا کر آئے گا وہ حور بن کے جائے گا. مومنات, اللہ کی بارگاہ میں کبھی دیر نہیں ہوتی. کیا آدم نے دیر کر دی تھی؟ نہیں. کیا یوں حضرت یونس نے دیر کر دی تھی توبہ میں؟ نہیں. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ رقاصہ جو امام موسی کاظم کے زندان میں آئی تھی امام کو بہکانے کے لیے, اس نے امام کو اس حالت میں دیکھا, امام نے اس کے درجے کو کتنا بلند کرا ہے. مومنات, کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو بہت گناہ کر لیا, اب مولا مجھے ایکسیپٹ. مولا کریں گے, اللہ کرے گا. آپ کے پاس آنسو ہیں, گریا ہے, غم حسین ہے, واسطہ جناب زہرا ہے. یہ وہ واسطہ ہے جسے خدا اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا. مومنات, ہم اور آپ 40 کا عشرہ منا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے, سلام پیش کرنا ہے عظمتوں کو جناب زینب کی. کون جناب زینب؟ کہ جب جناب زہرا باغ فدق کا تقاضا کر کے گھر آئی ہیں نا, آتے ہی سر سے چادر کو اتارا, کہا حسن و حسین میری زینب کو میرے پاس بلا دو. بچوں نے زینب کو بلایا. جناب زینب کا آنا تھا کہ ماں نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس قدر گریا کرا. جناب زینب کہتی اماں آپ تو جنت کے باغوں کی ملکہ ہیں, اماں باغ فدق پہ اتنا گریا. کہا زینب میں باغ فدق پہ گریا نہیں کر رہی ہوں, زینب آج ماں دربار دیکھ کر آئی ہے, لیکن زینب میرے اور تیرے جانے میں بڑا فرق ہوگا. زینب ماں دربار گئی تھی نا, میرے آگے پردہ لگا ہوا تھا, سر پہ والی کا سایہ تھا, میرا ہاتھ تھا, میں حسن و حسین میری قوت کو قوی کر رہے تھے. لیکن زینب جب تو دربار جائے گی تیرا سر برہنا ہوگا, ہاتھ پسے پشت بندے ہوں گے, والی سلامت نہ ہوگا, دشت پہ سر حسین کہیں سر علی اکبر. مومنات, جب زینب نے یہ منظر دیکھا ہے نا, میری شہزادی یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی ہیں, یہی ایام ہے, پرسہ دیجئے گا, سلام عرض کیجئے گا. کہا ایک وقت ایسا آیا یزید نے چھڑی لی, مجھے نہیں معلوم کہ بیٹی اور ماں اور بہن کے دل کے کیا جذبات ہوں گے. کہا چھڑی لے کے حسین کے نازک لبوں کو چھیڑ رہا ہے. جناب زینب سے رہا نہ گیا, کلام کیا, کہا اے یزید یہ جس لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے, ان لبوں کے منہ سے تیرا رسول ان لبوں کے منہ سے لیتا تھا. بس یہ جملہ سننا تھا. یزید نے کہا یہ عورت کون ہے, یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. یزید نے کہا اس کے اوپر تازیانہ برسایا جائے. جو ہی یزید نے یہ جملہ زبان سے بولا, جناب فضہ آگے بڑھی, جناب زینب کے آگے ڈھال بن گئی. کہا اے یزید جب تک فضہ سلامت ہے کوئی زینب تک رسائی نہیں کر سکتا. جناب فضہ کا سامنے آنا تھا, فضہ کے قبیلے والے آگے بڑھے. کہا یزید یہاں خون خرابہ ہوگا, ہمارے قبیلے کی فضہ پہ ہم ہاتھ نہیں اٹھانے دیں گے. بس یہ سننا تھا, یزید نے حکم واپس لے لیا. مومنات, اس دن کا تازیانہ تو زینب کو تازیانہ تو نہ لگا, لیکن زینب کا دل ٹوٹ گیا. کہا نانا یہ فضہ کے قبیلے اور امتیوں نے فضہ کو بچا لیا. نانا کیا کوئی یہاں پر ایسا ہے جو بڑھ کے کہے ہم محمد کے قبیلے والے, ہم حسین کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. مومنات, 11 محرم کے مصائب یاد کیجئے گا. جب جناب زینب سامنے بیٹھی ہیں, جناب فضہ نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کرائی جا رہی ہے. کہا کس لیے؟ کہا ان گھوڑوں کے پیروں کو اوپر نال بندی کر کے انہیں لاشوں پہ سے دوڑایا جائے گا. اور پھر دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ گھوڑے آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے رک گئے. جناب زینب نے کہا کیا ہوا, مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ کہا بی بی حر کے قبیلے والے آ گئے, کہہ رہے ہیں ہم حر کے لاشے پہ سے گھوڑے دوڑنے نہیں دیں گے. کبھی حبیب کے قبیلے, کبھی علی اکبر کے قبیلے. الغرض ہر لاشا اٹھ گیا. اب میدان کارزار میں اگر لاشا پڑا تھا تو یا زینب کے بچوں کا یا حسین کے بچوں کا. ایک حسین کا لاشا, ایک علی اصغر کا لاشا, ایک نہر فرات. مومنات, یہ بھی جملے ملتے ہیں کہ علقمہ پہ, نہر فرات پہ, عباس کے لاشے پہ ام البنین کے قبیلے والے بھی آئے, لاشا اٹھانے کی کوشش کری. لاشا اتنا بھاری ہو گیا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. میرے آقا کی یہی تو وصیت تھی نا, ارے اگر حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے ہیں تو غلام کا لاشا حاضر ہے. اور پھر کہا اتنے گھوڑے دوڑے کہ میرے آقا سلام کرتے ہیں, میرا سلام ان لاشوں پر جن کے گدن کا گوشت اور خون کربلا کی خاک میں مل گیا تھا. میرا سلام ان لاشوں پر جن کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی. مومنات, جب سید سجاد نے اس لاشے کو دفنانا چاہا ہے نا, ہر لاشے کی شناخت کرائی.
एजाज इमामत से आए थे, बेसर लाशें थे, एक लाशे के पास आके खड़े हुए, आखिरी जुमला है, आपने गिरिया कर लिया, ये 40 का पुरसा है, 40वां है, 72 के मसाइब हैं। आखिरी जुमला सुनिएगा, मौला सैयद सज्जाद ने जब ऐसा बेसर लाशा देखा जिसके जिस्म पे इतने जख्म हैं कि एक नगीना रखने की जगह नहीं है, कहते जब मैंने आका हुसैन अपने बाबा का लाशा उठाना चाहा तो गोश्त के टुकड़े कट एक चटाई बिछाकर लाशे हुसैन को जमा किया गया। मेरा दिल ये कहता है कि बंदे हाथों से जब सुपुर्द खाक करना चाहा होगा, सैयदा के हाथ बाहर आए होंगे, लाओ सैयद सज्जाद, ये पालने वाली के हवाले हुसैन। अला लानतुल्लाहि फी कौमिल ज़ालिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।